اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کمانڈو سیریز کی داستان سنائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کراچی سے ڈھاکہ تک 2.5 گھنٹے کا سفر جیسے چند لمحوں میں کٹ گیا۔ میں چونکا اس وقت جب ایئر ہوسٹس نے مسافروں کو اپنی جانب متوجہ ہونے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، سیفٹی بیلٹ باندھ لیں کیونکہ جہاز ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ سارے راستے میں اپنے ذہن میں مشرقی پاکستان کی مختلف تصویریں ترتیب دیتا آیا تھا۔ سنہرے ریشے والے سنجیلے مانجھیوں کی یہ دھرتی پچھلے 3 ماہ سے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ علیحدگی پسند عناصر کے ذہنوں میں جو الاؤ اندر ہی اندر نہ جانے کب سے پک رہا تھا، وہ اب پھٹنے کو تیار تھا، اور ہمیں فوجی تربیت دے کر وہاں بھیجا جا رہا تھا کہ ہم اس کی ممکنہ تباہ کاریوں سے اسے بچائے رکھیں یا کسی حد تک اس کے سدباب کر سکیں۔ میرے اسپیشل کورس کے انسٹرکٹر نے مجھے آخری مرتبہ کہا تھا، بوائے تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ بدقسمتی سے حالات ہمارے اندازوں سے زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ تمہیں دشمن ہی سے نہیں، آستین کے سانپوں سے بھی نمٹنا ہے۔ عملی میدان میں حالات یوں بھی ترتیب کے مطابق پیش نہیں آتے۔ کسی بھی لمحے کسی بھی صورتحال کا سامنا ممکن ہے۔ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جھاڑی کے پیچھے ایک سانپ پن اٹھائے تمہارا منتظر ہے۔ میرے والد فوج کے ریٹائرڈ صوبیدار تھے۔ 65 کی جنگ نے ان کا ایک بازو چھین لیا تھا، لیکن بہادر فوجیوں کی طرح انہوں نے کبھی بھی ہمیں اپنی معذوری کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں کبھی نہ مٹنے والی چمک کے لیے صبح سے شام تک کھیتی باڑی میں جٹے رہتے۔ انہوں نے ہم سے کبھی کچھ نہ مانگا، صرف ایک خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھال لے۔ جس روز ISSB نے میری کامیابی کا پروانہ آیا تو ان کے حالات دیدنی تھے۔ سارے گاؤں میرے والد کو مبارکباد دینے کے لیے امڑ آیا تھا۔ اکیڈمی سے ٹریننگ مکمل کرنے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میں ان سے ملا تو ان کی آنکھوں میں چمک دو چند ہو گئی۔ بے اختیار مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے، بیٹا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میرا ادھورا مشن پورا کرو گے۔ ہم اکٹھے ہی گاؤں آئے تھے، جہاں تپتی دوپہر میں ہمارے قصبے کے چھوٹے سے اسٹیشن کے ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ اور میری ماں برگد کی ٹھنڈی چھایا بنی بیٹھی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی آئے تھے۔ ٹرین سے اترتے ہی بے اختیار میرے قدم ماں کی طرف اٹھے، اور جب میں ماں کی ممتا بھرے سینے سے لگا تو ٹریننگ کی ساری سختیاں بھول گیا۔ سفر کی ساری الفت مٹ گئی۔ میرا شیر کہہ کر امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہم جلوس کی شکل میں گاؤں واپس آ گئے۔ 20 دن تو دور اور نزدیک دیہات میں رہنے والے رشتہ داروں کے ہاں دعوتیں کھانے میں کٹ گئے۔ پھر مجھے خاص کورس کے لیے جانا پڑا، جس کی تکمیل کے فوراً بعد ہی مجھے مشرقی پاکستان جانے کے احکامات مل گئے۔ جہاز میں سوار ہوئے تھے، ہونے تک میرے انسٹرکٹر میرے ساتھ رہے، اور جب جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے گرم جوشی سے بغلگیر ہو کر میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور میری طرف دیکھے بغیر واپس چلے گئے۔ دوران تربیت استاد اور شاگرد کا رشتہ کچھ ایسا جذباتی سا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک دونوں اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کرتے ہیں، اور میں جس مشن پر جا رہا تھا وہاں سے میری واپسی کے امکانات بھی بہت تھوڑے تھے۔ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز شاگرد کو موت کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے بعد ان کے احساسات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان راہوں میں ایک دوسرے کے سنگے میل چلے ہوں۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ہلکی ہلکی فوار نے میرا استقبال کیا۔ جہاز سے اترتے ہی سنہرے دیس کی ہریالی آنکھوں سے ادھر آئی اور ایک تراوٹ اور تازگی کا احساس جسم کے روے روے میں سما گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ میری ریجمنٹ کا ایک افسر میرے استقبال کو موجود تھا۔ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر حالات حاضرہ کو زیر بحث لانے کے بعد میں اردلی کی میت میں اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر گر کر اپنے گاؤں میں جا پہنچا۔